اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں نا، یہ وہ گھر ہے جہاں پر قیامت برپا ہوئی، جہاں پر رئیس کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا. اس گھر کے بالکل سامنے گھر ہے جس میں ایک سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے، اور ان کے محلے داروں نے اس رات کو، جس رات کو رئیس کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا نا، اس رات کو کیا منظر دیکھا. اور جب پولیس ان کے گھر پر آئی، پولیس نے نوک کیا. 2 موبائلیں تھیں جو کہ فرحان اور آمنہ کا پوچھنے کے لیے آئے تھے، اور جب فرحان کا بھائی باہر نکل کر آیا نا تو پولیس والے کے موبائل میں آمنہ کی تصویر تھی. انہوں نے پوچھا کہ جناب یہ عورت آپ جانتے ہیں کہ کون ہے؟ ہمیں اس عورت کی تلاش ہے. تو فرحان کا بھائی گھبرا گیا، اس نے کہا یہ تو ہمارے گھر کی بھابھی ہیں. اور جب پھر وہ سی سی ٹی وی کیمرہ نکالا گیا تو پتا چلا کہ رئیس جس رات کو قتل ہوا وہ اپنے 2 دوستوں کے ساتھ آیا تھا، لیکن جیسے ہی رئیس گھر کے اندر گیا، یہ دونوں دوست وہاں سے جا چکے تھے. اب ان 2 دوست بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب ڈیلیوری بوائے رئیس کو جس گھر کے اندر جس رات کو قتل کیا گیا تھا، بے دردی کے ساتھ مارا گیا، اس کے بعد اس کی لاش کو بھی جلا دیا گیا. اس رات کو اس گھر کے اندر جس کی ویڈیو آپ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے اور جس کی تصویر آپ نے میرے تھمبنیل میں آلریڈی دیکھ لی ہوگی، اس گھر کے اندر ایگزیکٹلی اس رات کو ہوا کیا تھا. محلے والے کیا بیان کر رہے ہیں، کون اس گھر کے اندر آیا تھا، کتنے لوگ باہر کھڑے ہوئے تھے. اس گھر کے بالکل سامنے جو گھر ہے اس میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے. اس کیمرے نے کون سے منظر کو اپنی آنکھوں کے اندر قید کر لیا. آج کی ویڈیو میں اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے، کیونکہ ڈیلیوری بوائے قتل کیس، رئیس کو جس طرح سے بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا نا، سوشل میڈیا کا یہ ٹاپ ٹرینڈنگ کیس بن چکا ہے. لوگ اس بات پر بات کر رہے ہیں کہ جناب پتہ لگنا چاہیے، حقائق سامنے آنے چاہیے، پردہ ہٹنا چاہیے، سچ نکل کر سامنے آنا چاہیے کہ 23 سال کے لڑکے کو جس کا نکاح ہو چکا تھا، کچھ عرصے بعد اس کی شادی تھی، کسی کا بھائی تھا، کسی کا بیٹا تھا، کسی کا شوہر تھا، اس کو بے دردی کے ساتھ کیوں قتل کیا گیا. کیا واقعی میں فرحان نے مارا؟ کیا واقعی میں آمنہ نے مارا؟ کیا واقعی میں ان 2 لوگوں نے مارا جس کی نشاندہی اب فرحان کر رہا ہے؟ کیونکہ فرحان بھی اپنے بیان سے مکر چکا ہے. فرحان نے کہا بھائی میں نے تو نہیں مارا، اس رات کو یہ اپنے 2 دوستوں کے ساتھ آیا تھا، میں نے اس کے سر پر ڈنڈا مارا، اس کی پٹائی کی، لیکن اس کے بعد وہ میرے گھر سے جا چکا تھا. اور جن 2 دوستوں کے ساتھ آیا تھا انہی دونوں دوستوں کے ساتھ وہ گیا ہے جن کے پاس اسلحہ موجود تھا. لیکن حیرت انگیز طور پر انہوں نے اسلحہ چلانے کی زحمت نہیں کی، نہ ہی فرحان کو ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کی. فرحان رئیس کو ڈنڈے سے مار رہا تھا اور وہ دونوں اسلحہ لے کے کھڑے ہوئے تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رئیس کا، یہ فرحان کا تازہ ترین بیان کہہ رہا ہے. فرحان نے اپنا بیان ہی تبدیل کر دیا. لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس گھر اس رات کو ہوا کیا تھا، محلے والوں نے کیا بتایا بیسکلی. اچھا، جو میڈیا کے نمائندگان ہوتے ہیں نا، وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جہاں واقعہ ہوتا ہے نا اس کے ارد گرد لوگوں سے بات چیت کی جائے، ان کو پتہ چلے کہ جناب ایگزیکٹلی اس گھر کے اندر کون آتا تھا، کون جاتا تھا. لیکن لوگ اپنا نام نہیں بتاتے ہیں، نام خفیہ رکھنے کی شرط پر اکثر و بیشتر کچھ سٹوریز بتا دیتے ہیں جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے براہ راست دیکھی ہوتی ہیں. اب اسی طرح کا ایک کردار ہے جنہوں نے ہمارے رپورٹر سے بات کی اور انہوں نے کچھ حقائق بتائے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو رئیس لڑکا ہے یہ صرف اس گلی کے اندر نہیں، اس ٹاؤن کے اندر اکثر جگہوں پر ڈیلیوری کرتا تھا. مطلب اس کے پاس پیکٹس ہوتے تھے جو ڈیلیوری کے لیے آتے تھے، جو آرڈر کرتے تھے ڈیلیوری کرنے کے لیے آتا تھا. لیکن حیرت انگیز طور پر یہ جس بائک پر آتا تھا اس بائک کے پیچھے باکس ہوتا ہے اور اس باکس کے اوپر یہ جو ڈبے ہوتے ہیں وہ بندھے ہوئے ہوتے ہیں. اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیزا بوائے کس طرح سے ڈیلیور کرتے ہیں. انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ جس رات یہ سارا معاملہ ہوا اس رات یہ رئیس اپنی بائک پر نہیں آیا، رئیس اپنے 2 دوستوں کے ساتھ آیا. یہ بات میں آپ کو کافی پہلے بتا چکا ہوں کہ جناب 2 دوست تھے جو اس کو وہاں پر چھوڑنے کے لیے آئے تھے. اور دوسری ایک اور بات جو انہوں نے بڑی حیرت انگیز طور پر بتائی وہ یہ بتائی کہ اس گھر کے اندر اس رات کو کچھ بھی ایسا نہیں ہوا جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں یہ شک و شبہات آئیں کہ اس گھر کے اندر لڑائی ہو رہی ہے یا قتل عام ہو رہا ہے. لیکن انہوں نے ایک اور تشویشناک بات بتائی. انہوں نے بتایا کہ جناب یہ لڑکا اکثر و بیشتر اس گلی کے چکر کاٹتا تھا، اور نہ صرف چکر کاٹتا تھا بلکہ اس گھر کے اندر آنا جانا. ہمیں لگتا تھا کہ یار ڈیلیوری کرنے آ رہا ہے، ہمیں یہ لگتا تھا کہ فرحان کی جو بیگم ہے، بھابھی ہیں، وہ کافی زیادہ آرڈر کرتی ہیں، فرحان کا خرچہ کافی زیادہ ہوتا ہوگا اور یہ اچھا کھاتا پیتا گھر آنا ہے. مطلب یہ شریف لوگ ہیں، ان کے گھر میں کچھ ایسے معاملات نہیں ہیں کہ فاقہ کشی ہو، غربت کا معاملہ ہو یا پھر یہ پاورٹی لائن کے نیچے ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ان کے گھر میں بچے جو ہیں وہ بڑے اچھے کپڑے پہنا کرتے تھے، بڑے اچھے اسکول جاتے ہیں، ان کے جو بچے ہیں وہ اچھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، ان کا جو شوہر ہے وہ اچھے پیسے کماتا ہے، اس کا کسی سے جھگڑا نہیں ہے. آج تک اس نے محلے میں کسی سے جھگڑا نہیں کیا. فرحان کے بارے میں بات کر رہا ہوں. لیکن اس کے باوجود ہمیں ایسا لگتا تھا کہ جناب بہت زیادہ بھابھی، یعنی ان کا اشارہ آمنہ کی طرف ہوتا ہے کہ آرڈر بہت زیادہ کرتی ہیں، کیونکہ یہ اکثر آتا جاتا رہتا تھا. ہمیں کبھی شک نہیں ہوا کہ جناب یہ معاملہ اتنا بگڑا. لیکن جس رات
فرحان جو کہہ رہا ہے کہ میں نے رئیس کو مارا ہے، اس رات رئیس جو ہے نا اپنے دو دوستوں کے ساتھ، لیکن انہوں نے ایک اور بڑا انکشاف یہ کیا ہے کہ جناب جو رئیس جن دو دوستوں کے ساتھ آیا تھا، رئیس تو اندر چلا گیا لیکن وہ دو دوست آگے پیچھے ہو گئے، وہ اس محلے میں نہیں تھے، وہ اس محلے سے نکل گئے تھے۔ پھر انہوں نے آگے کی سٹوری بتائی کہ ہمیں نہیں پتا کہ بھائی اس کے بعد گھر میں کیا ہوا، لیکن جب پولیس آئی نا تو پولیس آ کے نے جب نوک کیا، تقریباً کچھ عرصے بعد، کچھ دنوں بعد جب پولیس یہاں پر آتی ہے، ہم سب حیران ہو جاتے ہیں، محلے میں جب بھی پولیس آتی ہے نا تو محلے والے بڑے حیران پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار ہو کیا رہا ہے۔ انہوں نے کہا جب انہوں نے نوک کیا تو پولیس والے کے موبائل میں آمنہ کی تصویر تھی، یعنی بھابھی کی تصویر تھی۔ انہوں نے یہ تصویر دکھائی فرحان کے بھائی کو اور کہا کہ جناب ان خاتون سے ملنا، آپ ان کو جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ تصویر آپ کے پاس کیسے آ گئی ہے، کیونکہ یہ تصویر تو ہمارے گھر کی خاتون کی ہیں، بھابھی کی ہیں، آپ کے پاس کیسے آئی؟ تو انہوں نے کہا ہم ان سے ملنا ہے، کچھ کام ہے۔ تو پولیس والوں نے جب یہ بات بولی تو فرحان کے بھائی نے کہا کہ بھائی وہ کھانا کھانے کے لیے فرحان اور ان کی بیگم جو ہماری بھابھی ہیں وہ کھانا کھانے کے لیے گئے۔ پولیس ایک اچھی نفری کے ساتھ آئی تھی، 2 موبائلیں تھیں، 2 موبائلوں کے ساتھ وہ آئی ہوئی تھی، اور اس کے بعد وہ انتظار کرنے لگ گئے۔ جیسے ہی فرحان اور ان کی بیگم گاڑی کے اندر آئے تو انہوں نے پہلے فرحان سے بات کی اور فرحان کے بعد انہوں نے آمنہ سے بات کی، اور اسی وقت انہوں نے فرحان کو گرفتار کر لیا۔ اس وقت ہمیں لگا کہ یہ معاملہ کچھ بڑا سنگین ہو چکا ہے، اور کافی عرصے سے یہ ڈیلیوری بوائے رئیس بھی یہاں پر ڈیلیوری کرنے کے لیے نہیں آ رہا تھا۔ یہ وہ بیان ہے جو کہ محلے والے باقاعدہ طور پر اس حوالے سے بیان کر رہے ہیں کہ رئیس کا آنا جانا تھا، رئیس کی اندر گھر کے اندر کیا ہوتا تھا یہ کسی کو نہیں پتا، لیکن آنا جانا ہوتا تھا، اور وہی لوگ کہتے تھے کہ یار کتنی ڈیلیوری ہوتی ہے۔ پھر جب پولیس آئی تو پولیس کے پاس آمنہ کی تصویر تھی، اور آمنہ کی تصویر ان کے پاس کیسے آئی؟ کیونکہ آمنہ کی تصویر انہوں نے رئیس کے موبائل سے نکالی، اور پھر انہوں نے سے جب یہ سوال بھی کیا کہ آپ کو لگتا ہے کہ فرحان کسی کا قتل کر سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی ہمیں نہیں لگتا، کیونکہ محلے میں اس کا کسی سے جھگڑا نہیں ہوتا تھا، اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان، گھر آتا، گھر والوں کو اچھا رکھتا، فیملی کو خوش رکھتا، کبھی گھر میں سے لڑائی جھگڑے کی آوازیں نہیں آئی، کبھی ایسا معاملہ نہیں ہوا جس سے ہمیں شک و شبہات پیدا ہوں کہ یار کچھ ایسا معاملہ ہے جس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا یہ گھرانہ ہر وقت لڑتا رہتا ہے۔ لیکن اچانک میڈیا اور سوشل میڈیا سے خبریں نکل کر آئیں تو پھر اندازہ ہوا کہ یار اس گھر کے اندر تو ایک قیامت بپا ہوئی، اس گھر کے اندر ایک شخص کو قتل کیا گیا، اور کسی کو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اس کا قتل کیا جا سکتا ہے یا فرحان قتل کر سکتا ہے۔ لیکن فرحان نے تازہ بیان دیا کہ اس نے کسی کو نہیں مارا ہے، یہ جو دوستوں کے ساتھ آیا تھا انہی دوستوں کے ساتھ گیا ہے، اور انہوں نے جا کے اس کو قتل کر دیا۔ خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے گزارش ہے، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔